ممالک کے اندر ہر شخص جو ہے وہاں سود میں جھگڑا ہوا ہے، اس پر ہزاروں یورو کا اور ڈالروں کا جو ہے وہ سود ہوتا ہے، اور وہ اسی کی فکر میں کہ میں نے سود اتارنا ہے، یعنی تنگی سے تنگی سے تنگی. تو یہ تنگی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور تمام دنیا کے ماہر معاشیات سود کی اس بدحالی کو دیکھ رہے ہیں. تو سود خلاصہ یہ نکلا کہ سود کے اندر احسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سود جہاں پایا جائے گا وہاں ظلم ہی ظلم ہوگا. اس کے برخلاف جہاں صدقہ ہوگا وہاں احسان ہوگا. یعنی آپ کسی کی بات غور سے سن لیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ مسکرائیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کی مالی مدد کریں یہ بھی صدقہ ہے، آپ راستے سے پتھر ہٹا دیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو قرض دیں یہ بھی صدقہ ہے، قرض دار کو مہلت دے دیں یہ بھی صدقہ ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کا اگر تقابل کیا جائے تو سود کے اندر احسان ہے ہی نہیں، اینٹی احسان، اور جو صدقہ ہے وہ منبع احسان. سبحان اللہ. تو قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ سود نہیں احسان ہونا چاہیے، کہ احسان جہاں پایا جائے گا وہاں پر. اب آپ خود دیکھیے کہ ایک آدمی کسی کو 50,000 روپے سود پر دیتا ہے اور اس سے سود لیتا رہتا ہے، تو جس غریب نے وہ 50,000 روپے لیے وہ اتارنے ہی میں لگا رہے گا، کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا. اس کے برخلاف اگر کسی نے قرض حسنہ 50,000 روپے دیا اور اس نے وہ کما کر واپس لوٹا دیا تو اس کے پاس بھی پیچھے ایک سرمایہ بچے گا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ہے سود اور احسان کا فرق. سود میں احسان نہیں، اور اسلام کے نظام میں احسان ہی احسان ہے. تو معیشت کے اندر اس فلسفے سے یہ بھی سمجھنے کو ملا کہ تاجروں کو نرمی کرنی چاہیے. سود کی جو مذمت ہے اس کی ایک روح یہ بھی ہے کہ وہاں احسان نہیں ہوتا. کس چیز میں نرمی؟ اپنے ملازمین پر، قرض خواہ کے قرضے کی وصولی کی مہلت پر، اسی طریقے سے باہمی معاملات پر نرمی اور احسان سے کام لینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری آپ نے رہنمائی فرمائی، اور واقعی احسان صدقے کے اندر ہی نظر آتا ہے، اور صدقہ ہونا چاہیے اور سود بالکل نہیں ہونا چاہیے. پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے سود کے بارے میں کافی کلام کیا تھا. آج چونکہ سونار مارکیٹ کے اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور جب بات انٹرسٹ پر، سود پر چل رہی ہے تو یہ رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرض دیا اور قرض پر جو منافع لیا وہی سود ہے، کہ اس کے علاوہ بھی سود کی کچھ اقسام، کچھ کیٹیگریز ہیں؟ اصل میں سود کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک ہے ربا النسیہ، عام طور پر جو لوگ قرضہ دے کر جو نفع لیتے ہیں اسے ربا النسیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سود کی دوسری قسم وہ ہے جو خاص طور پر سناروں کے ہاں پائی جاتی ہے، یعنی اشیاء کا باہم تبادلہ، چینجنگ کرتے وقت سود پائے جانے کی جو صورتیں ہیں انہیں ربا الفضل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ربا الفضل کی جو حرمت ہے وہ احادیث طیبہ میں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیہوں کے بدلے گیہوں، اپنا نمک کے بدلے نمک، کھجور کے بدلے کھجور، اور 6 چیزوں کے نام لے کر فرمایا کہ ان کا تبادلہ کرتے وقت کمی بیشی نہ کرو اور ادھار نہ کرو. صحیح. مثلاً بمثل یدن بیدن، برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ ان کا تبادلہ کرو. تو ربا الفضل پایا جاتا ہے اشیاء کے تبادلے کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کی کچھ تفصیل ہے. ٹھیک ہے. ایک ضابطہ ہے جو علماء نے بیان کیا، خاص طور پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف میں. اگر اس ضابطے کو ہم سمجھ لیں تو زندگی بھر کے لیے سود کی اس کیٹیگری کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ آپ بیان کریں، مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا بہت اہم ٹاپک ہے، اور یہ صرف سونار مارکیٹ کے لیے نہیں، ہر قسم کے کاروباری شخص کے لیے بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی بھر کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر ممکن ہے تو پین اور کاغذ دے لیجئے، جس طرح بتاتے جائیں اس کو اپنے الفاظ میں نوٹ بھی کرتے جائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. جی حضور. چند باتیں اصل میں ہر نئی بات مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ سن رہے ہیں ذرا مشکل لگے گی، لیکن اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. پہلے تو 2 باتیں ہیں. جنس سے مراد ہے ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں، لیکن بعض چیزیں ایک کیٹیگری کی سمجھی جاتی ہیں لیکن وہ ایک کیٹیگری ہوتی نہیں. جیسے گوشت اور جانور،
بظاہر تو ایک ہی کیٹیگری ہے لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو یوں سمجھیے کہ ایک کیٹیگری کی چیز ہے جنس، آسانی کے لیے اگر ہم سمجھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے میجرمنٹ یا پیمائش یا قدر. ٹھیک ہے. لیکن یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے قدر. ٹھیک ہے. قدر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وزن ٹھیک ہے اور دوسرا